وعلى أولياء أمته والصلحاء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. خواتین سے میری گزارش ہے کہ جمعہ کے لیے جب تشریف لاتی ہیں تو ذرا خاموشی سے جمعہ سنا کریں، اپنی باتوں میں نہ لگے. خواتین کی طرف سے کافی شور آ رہا ہے، میری گزارش ہے کہ اپنی باتیں بند کریں. محترم احباب، خطبات جمعہ میں ہم نے دجال کے حوالہ سے عنوان شروع کر رکھا ہے، اور اس سے پہلے 3 خطبات جمعہ اس عنوان کے تحت ہو چکے ہیں. ایک خطبہ جمعہ میں نے 4 خونی چاند گرہنوں کا اور غرقد کے درخت کا ذکر کیا. اس کے بعد 2 خطبات جمعہ میں تابوت سکینہ کے حوالہ سے اور یہود کی کچھ تاریخ کے حوالہ سے بات ہوئی. آج کے خطبہ جمعہ کے لیے یہود کی کچھ تنظیمیں وہ میرا موضوع بحث ہیں. ایک تنظیم جس کو ایلومیناٹی کہا جاتا ہے، اور دوسری تنظیم جس کو فری میسنری کہا جاتا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ان دونوں کے حوالہ سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ دونوں تنظیمیں دجال کے حوالہ سے راہ ہموار کرنے کے مشن کو اپنائے ہوئے ہیں. سورہ اخلاص کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ اس مناسبت سے کہ ہم صرف اللہ رب العزت کو ہی وحدہ لا شریک
خالق، مالک، رازق، رب، خدا مانتے ہیں، جبکہ دجالی قوتیں وہ دجال کی خدائی کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہیں۔ تو اس مناسبت سے میں نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ یہ جو دجال کی دجالی قوتیں ہیں، ایلومیناٹی کی شکل میں یا فری میسنری کی شکل میں، مقاصد ان کے ایک ہیں، اور وہ سب سے بڑا مقصد پوری دنیا کے اوپر دجالی نظام اور دجالی حکومت کا قیام ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ دجال کی خدائی کا نفاذ چاہتے ہیں۔ دونوں تنظیمیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر کافی مدغم بھی ہیں۔ دنیا کے اوپر قبضہ کر کے دجالی حکومت کا قیام، یہ ان کا صدیوں سے یا ہزاروں سال سے مشن رہا ہے۔ اہل اسلام جس کو دجال کہتے ہیں، اس کو یہ مسیحا کہتے ہیں، المسیح الموعود کہتے ہیں، یہود کا نجات دہندہ کہتے ہیں۔ فری میسنری در حقیقت کوئی ایک تنظیم نہیں ہے، بلکہ کئی صدیوں سے مختلف شکلوں میں یہ سامنے آ رہی ہے، اور شاید یہ سینکڑوں بلکہ سینکڑوں سے بھی بڑھ کے ان کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہو۔ یہ بڑی مختلف شکلوں میں فری میسنری تنظیمیں جو ہیں یہ اپنا مشن کر رہی ہیں۔ ہر قسم کے طبقات میں ان کے مراکز قائم ہوتے ہیں، جن کو لاج کہا جاتا ہے، ذمہ داریاں تقسیم ہوتی ہیں، اور ذمہ داریوں کو، مقاصد کو، طریقہ کار کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے۔ خود ان تنظیموں کے جو اراکین ہوتے ہیں، ان میں بھی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا پورا علم باقی اراکین کو نہیں ہوتا، یا ایک لاج کے جو ساتھی ہیں ان کے دوسرے لاج والوں کی ذمہ داریوں سے وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ خفیہ اشارے اور کئی قسم کے کوڈ وہ بھی ان کے اندر بہت زیادہ رائج ہیں۔ پوری دنیا کے اندر فری میسنری کے جو افراد ہوتے ہیں وہ بغیر کسی تعارف کے اپنے خفیہ اشاروں یا کوڈز کے ذریعے ایک دوسرے کی پہچان کر لیتے ہیں۔ ایلومیناٹی جو ہے یہ ایک باقاعدہ بڑی تنظیم جرمن کے علاقے بویریا میں قائم کی گئی 1 مئی 1776 عیسوی کو، اور یہ وہی سال ہے
کہ جس سال میں امریکہ نے برطانیہ سے اپنی آزادی کا اعلان کیا، آگے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس اعلان کی محرک بھی یہی ایلومیناٹی تنظیم تھی۔ ایک مخصوص دیوتا جس کو بافومت کہا جاتا ہے، بکرے کے سر کا نشان اس کا بنایا جاتا ہے، اس کی پوجا کو یہ عام کرتے ہیں۔ ایلومیناٹی کا جو بانی تھا اس کا نام ایڈم ویشافٹ ہے۔ وہ کسی زمانے میں کیتھولک پادری تھا، لیکن اس کے نظریات انسانیت کے انتہائی دشمن تھے، اور اس کے اس انسان دشمن نظریات کی وجہ سے اس کو چرچ سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ جو ایلومیناٹی ہے یا فری میسنری ہے، ان تنظیموں کے چلانے والے اکثر یہودی ہیں، بلکہ اکثر کے بجائے اگر ہم تقریباً سارے کے سارے ہی کہیں تو تب بھی غلط نہیں ہوگا۔ سب کے سب یہودی یا یہودی نواز ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ شاید یہ یہودیت کو پوری دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ یہ سارے بدبخت یہودی ہیں، لیکن یہ پوری دنیا پر یہودیت کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، دجالی نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جان کولمین وہ اپنی کتاب کانسپائریٹرز ہائرارکی، اس کے اندر فری میسنری کے عزائم کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صرف ایک مذہب کی اجازت دی جائے گی، اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی شکل میں ہوگا، یعنی وہ صرف ایک سرکاری کلیسا، یعنی ایک دجالی حکومت اس کے تحت ہوگا، جو 1920 سے وجود میں آ چکا ہے۔ شیطنت، ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا، کوئی نجی یا چرچ سکول نہیں ہوگا، تمام مسیحی گرجے پہلے ہی زیر و زبر کیے جا چکے ہیں، چنانچہ مسیحیت ایک عالمی حکومت میں قصہ پاری نہ ہوگی۔ ایک ایسی صورتحال تشکیل دینے کے لیے جس میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قسم کی جمہوریت، اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی، قومی تفاخر اور نسلی شناخت ختم کر دی جائے گی، اور عبوری دور میں ان کا ذکر بھی قابل تعزیر ہوگا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے گا کہ وہ عالمی حکومت کی مخلوق ہے۔ تو یہ لفظ بڑا واضح طور پر ظاہر کر رہے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ ہوگا، اور ہر انسان کو اس خدا کی ایک مخلوق کے طور پر قرار دیا جائے گا۔
اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگا دیا جائے گا۔ یہ شناختی نمبر برسلز بیلجیم کے نیٹو کمپیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی کسی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ CIA، FBI، ریاستی اور قومی پولیس ایجنسیوں، IRS، فیما، سوشل سیکورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندراج امریکہ میں تمام شہریوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ صرف ایک خدائی نظام اپنے طور پر دجال کے نظام کو خدائی نظام قرار دے کر اس کو نافذ کرنے کی ساری کارروائی ہے۔ جن مخصوص میدانوں میں یہ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پر ہولڈ قائم کر لیں گے، تو ان میں ایک تو سیاسی نظام ہے جمہوریت کی شکل میں، اور شرعیت کے بغیر مغربی جمہوریت کو یہ آگے لانا چاہتے ہیں۔ دوسرا ان کا میدان تعلیم کا میدان ہے۔ ہر قسم کی دینی تعلیم کو ختم کر کے مغربی انداز تعلیم اس کو رائج کر کے یہ لوگوں کو ذہنی غلام بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا تیسرا بڑا میدان معیشت کا ہے۔ سودی معیشت اور بینکاری کے نظام کے ذریعے پوری دنیا کی معیشت پہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور چوتھا میدان ان کا اپنی تہذیب کا ہے کہ شرم اور حیا سے بالکل ہٹ کے ایک انتہائی گندی تہذیب جو کہ شہوت پرستی کے اندر مبتلا ہے اس کو پوری دنیا کے اندر رائج کر دیا جائے۔ تو یہ چار مرکزی میدان ہیں ان کے: سیاست کا نظام، تعلیم کا، معیشت کا اور تہذیب کا۔ ان کے اندر یہ خاص طور پر جو ہے وہ دنیا کے اوپر ایک دجالی تسلط قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور کافی حد تک اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ میڈیا اور ہالی ووڈ یہ ان کے بڑے ہتھیار ہیں۔ ان کے ذریعے یہ اپنے نظریات کا پرچار کرتے ہیں اور ذہنی طور پر ایک تسلط قائم کرتے ہیں۔ بینکنگ کا نظام کنٹرول کرنے میں انہوں نے تقریباً پوری 19ویں صدی لگائی اور اس کے اوپر یہ تقریباً اپنا قبضہ جمانے میں کامیاب ہو چکے ہوئے ہیں۔ 1912 کے اندر فیڈرل ریزرو قائم کیا اور امریکی کرنسی جو ہے وہ یہی تنظیم جو ہے، یہ پرائیویٹ ادارہ جو ہے یہ شائع کرتا ہے اور خود امریکہ کو یہ سود پر دیتا ہے۔ تو گویا کہ معاشی طور پر انہوں نے پوری امریکی قوم کو اپنے تحت جو ہے وہ جکڑ رکھا ہے۔ پہلی جنگ عظیم اس میں بھی یہ کوشش رکھی گئی کہ پوری دنیا کو سودی نظام کے اندر مجبور کر دیا جائے۔ تہذیب کے حوالہ سے مغرب کا سارا حلیہ یہ اپنے انداز میں بنا چکے ہیں۔ یورپ کو اپنی دجالی تہذیب اس کے اندر پوری طرح جکڑ چکے ہیں
اور اب ان کا مشن جو ہے وہ مسلم دنیا کو بھی اپنی اسی تہذیب کے اندر جکڑنا ہے۔ ان تنظیموں کے جو بنیادی ٹارگٹ ہیں تو ان میں یہ ہے کہ خاندانی نظام کا خاتمہ کیا جائے، اس کے لیے یہ پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ اسی کے لیے ہم جنس پرستی وغیرہ جیسے بدنما قوانین، ان کے لیے بھی کوششیں ہوتی ہیں۔ دوسرا بڑا ٹارگٹ ان کا یہ ہے کہ تمام ممالک ختم کر دیے جائیں، صرف ایک دجالی حکومت قائم ہو۔ تیسرا بڑا ٹارگٹ کہ ساری تہذیبیں ختم کر کے صرف ایک تہذیب جو کہ انتہائی گندی اور شہوت پرستانہ تہذیب ہے اس کو رائج کر دیا جائے۔ چوتھا بڑا ٹارگٹ یہ کہ تمام مذاہب کا خاتمہ کر دیا جائے، صرف دجال کی خدائی کو نافذ کیا جائے۔ ان لوگوں کے کافی سارے نشانات بھی ہیں، جن میں ایک انتہائی اہم نشان وہ ایک آنکھ کا نشان ہے، جس کے متعلق یہ نظریہ رکھا جاتا ہے کہ یہ سب پر نظر رکھنے والی آنکھ ہے۔ لوسیفر نام کا ایک دیوتا ہے، اس کی یہ آنکھ بنائی جاتی ہے۔ اس کو ہورس دیوتا بھی کہا جاتا ہے، لوسیفر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کو روشنی کا دیوتا یا سورج کا دیوتا بھی سمجھا جاتا ہے۔ ایک دوسرا نشان جو ہے وہ احرام مصر بھی ہے، حالانکہ احرام مصر جو ہیں ان کا امریکہ یا یورپ سے تعلق نہیں ہے، یا اسرائیل سے ان کا تعلق نہیں ہے، وہ مصر میں ہے۔ لیکن وہ بھی ان کا ایک اہم نشان ہے۔ فرعون کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق ہے، کیونکہ فرعون بھی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور یہ بھی ایک اللہ رب العزت کے مقابلہ میں ایک دجالی خدا اس کو لانا چاہتے ہیں، اس لیے فرعون کے یہ خاص طور پر پیروکار ہیں۔ فرعون کا لفظ جو ہے وہ را سے نکلا ہے، اور را جو ہے وہ سورج دیوتا کو کہتے تھے مصر والے، تو یہ بھی لوسیفر جو ہے اس کو بھی یہ سورج دیوتا ہی قرار دیتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتنا تعلق ہے فرعون سے ان کا۔ احرام مصر بھی فرعونوں کی یادگار ہیں، تو ان کو بھی ایک علامت کے طور پر اپنانا، تو اس سے بھی ان کا تعلق فرعونوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ فرعون کی بھی یہ سوچ تھی کہ پوری دنیا کے اوپر قبضہ ہو اور میری خدائی ساری دنیا میں نافذ ہو، وہی سوچ ان کی دجالی نظام کی سوچ ہے۔ مزید یہ کہ جادو ان کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اہرام مصر جو ہیں ان کو اس لیے بھی نشان بنایا جاتا ہے کہ یہ جادو کی علامت بھی سمجھے جاتے ہیں۔ یہودی فری میسنری آج بھی احراموں کے پاس جا کے قبالہ نام کا جادو کرتے ہیں، اور فری میسنری کے اور ایلومینیٹی کے جو نشانات ہیں ان میں سے کئی نشان ایسے ہیں کہ جو قدیم کالے جادو کے اندر استعمال ہوتے رہے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے زیادہ ایسے نشانات اکٹھے ہوں اتنا ہمارا جادو مؤثر ہوتا ہے، اور اتنا جو ہے ہمیں زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے، قوت حاصل ہوتی ہے۔
ان کا ایک اور اہم نشان وہ منروا کا الو ہے۔ الو کو عقل و دانش کی علامت سمجھا جاتا ہے ان کے ہاں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایلومیناٹی کے افراد ہیں تو وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عقل و دانش والے ہیں، تو وہ منروا کے الو کو اپنا نشان قرار دیتے ہیں۔ منروا جو ہے یہ ایک دیوی کا نام ہے، رومی دیوی، جو کہ عقل و دانش کی دیوی قرار دی جاتی ہے۔ کیلیفورنیا امریکی ریاست، اس میں ایلومیناٹی کا ایک بڑا مرکز ہے، بوہیمین گروو، تو اس کی دیواروں کے اوپر بھی الو کے نشان، اس کی تصویریں، ان کے لیٹر پیڈ کے ہیڈ پر بھی الو کی جو ہے وہ تصویر بنائی گئی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک اہم نشان ہے ان کے ہاں۔ ایک اور اہم نشان آگ کی مشعل بھی ہے، آگ کا شعلہ، آگ کی مشعل، اس کو روشنی اور دانش کی علامت قرار دیا جاتا ہے، اور یہ شیطان کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو یقیناً معلوم ہے کہ کئی تہذیبوں کے اندر آگ کی پوجا بھی کی گئی ہے۔ امریکہ کے اندر ایک مجسمہ آزادی بڑا معروف ہے جو نیو یارک کے اندر نصب ہے، اس میں لیڈی لبرٹی یعنی آزادی کی دیوی اس کو دکھایا گیا ہے، اور اس نے ایک مشعل اٹھائی ہوئی ہے جس کے اندر شعلہ نظر آ رہا ہے۔ یہ در حقیقت بابل کی ایک دیوی تھی، سیمی رامس، تو اس کو جو ہے وہ لیڈی لبرٹی کے طور پر، مجسمہ آزادی کے طور پر متعارف کروایا گیا ہے۔ اور یہ جو سیمی رامس ہے، جو بابل کی دیوی تھی، یہ نمرود کی بیوی قرار دی جاتی ہے کہ یہ نمرود کی بیوی تھی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ان کا تعلق فرعون سے بن رہا ہے، کوئی نمرود سے بن رہا ہے۔ تو یہ جو اسلام دشمن اور توحید دشمن طاقتیں دنیا کے اندر گزری ہیں، تو ایلیمینیٹی اور فری میسنری ان کا ان ساری طاقتوں سے ہی تعلق ثابت ہوتا ہے۔ جس دیوتا لوسیفر کی یہ پوجا کرتے ہیں تو اس لوسیفر کا ایک معنی صبح کا ستارہ ہوتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا بھی مشعل یا چمکدار ہونا ہوتا ہے، تو اس سے بھی ان کے وہ مشعل والی جو نشان ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ ایک اور ان کا اہم نشان وہ 5 کونوں والا ستارہ بھی ہے۔ 6 کونوں والا ستارہ وہ بھی ایک ان کا اہم نشان ہے، 5 کونوں والا ستارہ وہ بھی ان کا ایک اہم نشان ہے۔ لیکن 5 کونے والا جو ستارہ ہے وہ 2 حیثیتوں کے ساتھ ان کا اہم نشان ہے، کہ اس کا ایک کونا بالکل یا اوپر ہو یا بالکل نیچے ہو۔ اگر ٹیڑھا ہے تو وہ ان کا نشان نہیں ہے۔ جو بالکل اوپر ایک کونا ہو اور پھر نیچے 2 کونے آ جاتے ہیں، یا پھر بالکل نیچے ایک کونا ہو تو اوپر پھر 2 کونے چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کا خاص نشان ہے۔ قدیم یورپی جادوگر یہ 5 کونے والا ستارہ جس کی ایک نوک بالکل سیدھی نیچے ہوتی تھی، اس کو بنا کر اس کے اندر جو ہے وہ اس دیوتا کا سر بناتے تھے، جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بکرے کے نشان والا، بکرے کی سری والا دیوتا بافومت، تو اس کا سر بناتے تھے۔ اوپر کے جو 2 کونے بنتے تھے تو ان کے اندر اس کے 2 سینگ آ جاتے تھے، جو 2 کونے سائیڈوں پہ ہوتے تھے تو اس میں اس کے 2 کان آ جاتے تھے، اور نیچے جو ہے وہ اس کی ٹھوڑی اور داڑھی سی بنائی ہوتی تھی اس کی، تو وہ آ جاتی تھی، درمیان میں اس کا چہرہ آ جاتا تھا۔ تو یہ ان کا خصوصی نشان جو ہے
یہ قدیم یورپی جادوگروں کا رہا ہے، اور یہ ایلومینیٹی اور فری میسنری وہ بھی یہ نشان استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ 5 کونے والے ایسے ستارے کو کہ جس کی ایک نوک بالکل اوپر ہو، اس کے متعلق ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور جس کا ایک کونا بالکل نیچے ہو تو اس کو یہ شیطان کا گھر قرار دیتے ہیں اور شیطان کی پرستش کرتے ہیں اس کے ستارے کی شکل میں۔ 6 کونوں والا ستارہ جس کو سٹار آف ڈیوڈ کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ستارہ ہے، لیکن دراصل وہ سٹار آف ڈیوڈ نہیں ہے، سٹار آف ڈیول ہے، وہ شیطان کا ستارہ ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے یہ خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔ اسرائیل کے پرچم کے اوپر وہ 6 کونے والا ستارہ بنا ہوا ہے، امریکی مہر، امریکی ڈالر، اس کے اوپر وہ ستارہ بنا ہوا ہے، اس کی بھی خصوصی اہمیت ہوتی ہے ایلومینیٹی اور فری میسنری کے ہاں۔ 666 کا ایک عدد، یہ بھی ان کی خصوصی پہچان اور علامت ہے۔ یہ جو یہودی اور عیسائی ادب ہے وہ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید پر مشتمل ہے۔ عہد نامہ جدید کے اندر ایک کتاب ہے یوحنا کا مکاشفہ، اس کے 13ویں باب کی 18ویں آیت میں یہ 666 کو دجال کی علامت قرار دیا گیا ہے، ایک ایسے جانور کی علامت کہ جو پوری دنیا کے اوپر اپنا تسلط قائم کرے گا۔ تو در حقیقت یہ ایک دجال کی علامت جو ہے وہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ دور حاضر میں کئی میوزک کمپنیاں جو ہیں ان کے لوگو وغیرہ کے اندر یہ 666 لکھا نظر آتا ہے، تو یہ ان کا نوجوانوں کو موسیقی کے اوپر لگانے کا جو منصوبہ ہے یہ اس کی نمائندگی کرتا ہے، یہ 666 کا عدد۔ 2 کھوپڑیاں ایک کراس کی شکل میں، 2 ہڈیاں ایک کراس کی شکل میں، اور ان کے اوپر ایک کھوپڑی، تو یہ بھی ان کا ایک خاص نشان ہے جس کو ہلاکت اور بربادی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دور حاضر میں زہر کو ظاہر کرنے کے لیے بھی یہ نشان استعمال کیا جاتا ہے۔ سانپ کی پرستش بڑے سارے جادوگروں کے ہاں عام رہی ہے، اور سانپ بھی ان کا خصوصی نشان ہے۔ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ شیطان نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا تو سانپ نے ساتھ معاونت کی تھی، تو اس لیے یہ سانپ کی پرستش بھی کرتے ہیں یہ ایلومینیٹی اور فری میسنری کے لوگ۔ تو یہاں پر بھی اندازہ کیجئے کہ شیطان کے ساتھ ان کا تعلق ثابت ہوتا ہے۔ فرعون کی لاٹ، اس کی بڑی اہمیت ہے ان کے نزدیک، اور کئی بڑے شہروں کے اندر، واشنگٹن کے اندر، نیو یارک کے اندر، لندن کے اندر، پیرس کے اندر، ویٹیکن کے اندر یہ لاٹ جو ہے یہ قائم کی گئی ہے باقاعدہ، اور نام اس کو جو ہے وہ مختلف دے دیے جاتے ہیں۔ کسی جگہ پر جو ہے وہ مذہبی تسلط کا نام دیا جاتا ہے، کسی جگہ پر فوجی تسلط کی علامت اس کو قرار دیا جاتا ہے، کسی جگہ پر اس کو معاشی جو ہے وہ ہمواری کی علامت قرار دیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ فرعون کی طرف منسوب ہے، فرعون کی لاٹ، اور چونکہ یہ فرعون کے ساتھ ان بدبختوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اس لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک خاص تتلی جس کو راجا تتلی، مونارک بٹر فلائی کہا جاتا ہے، وہ بھی ان کا خاص نشان ہے۔ یہ میڈیا اور نظام تعلیم کے ذریعے ذہنوں کو غلام بنانے کا جو ان کا طرز ہے یہ اس کی علامت قرار دیا جاتا ہے، اور اس کو مونارک مائنڈ کنٹرول پروجیکٹ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک اور خاص نشان فری میسنری کا، وہ ایک پرکار اور اس کے ساتھ جی لکھا ہوا، تو یہ بھی جو ہے یہ ان کا خاص نشان ہے۔ یہ اصل میں جو اہرام مصر کو تعمیر کرنے والا سب سے بڑا آرکیٹیکٹ تھا،
حیرام آبیف، تو یہ اس کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو یہ گاڈ مانتے ہیں، اور جی جو ہے یہ بظاہر اللہ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ گاڈ ہے تو اس لیے اللہ کے لیے ہم نے استعمال کیا، لیکن حقیقت میں یہ حیرم آبیف مراد ہوتی ہے ان کی، اور اس کے نشان کے طور پر یہ جی کا لفظ پرکار کے ساتھ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے کافی سارے نشانات ہیں۔ ان دو تنظیموں کا مختصر سا جو تعارف ہے وہ میں نے کروا دیا، اور یہ دونوں تنظیمیں فری میسنری اور ایلومیناٹی جو ہیں یہ دجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ یہودی تنظیمیں ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔